صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز ہر انسان پر ہر عضو اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے لے کر اگلے سورج طلوع ہونے تک، یعنی 24 گھنٹے میں جو انسان حرکت کرتا ہے، اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں، قدم کام کرتے ہیں، جسم کام کرتا ہے، عقل کام کرتی ہے، آنکھ کام کرتی ہے، انسان کے جتنے اعضائے جسم ہیں، جوڑ جوڑ پہ ہر انسان پہ ایک ایک صدقہ دینا ضروری ہے۔ آگے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کرانا بھی صدقہ ہے۔ وَيُعِينَ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، کسی آدمی کی سواری کے ساتھ مدد کر کے اس کو سوار کرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ او ترفع له علیہا متاع صدقہ، اگر کوئی آدمی سواری پہ سوار ہو اس کو سامان لدوا دینا، اس کی سواری پہ رکھ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کلمہ طیبہ پڑھنا یا اچھا کلام کہنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ یمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، چل کے پیدل چل کے مسجد کی طرف آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وتمیت الاذی عن الطریق صدقہ، راستے پہ پڑے ہوئے روڑے کانٹے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب سورج نکلتا ہے تو اس انسان کے جسم پر جتنے جوڑ جتنے اعضاء ہیں کام کرتے ہیں، ہر جوڑ کے بدلے تو صدقہ دینا ہے۔ تو اب کیسے دے گا؟ پیسوں کی صورت میں دو تو بڑا مشکل ہوگا، کس کس صدقے کے پیسے دے گا، کتنے پیسے روزانہ خرچ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے اس امت پہ یہ کرم کیا ہے، ان سارے کاموں کو صدقہ بنا دیا۔ کسی کی مدد کرنا صدقہ، اچھا بولنا صدقہ، کسی کی حمایت کر دینا صدقہ، تسبیحات پڑھ لینا صدقہ، مسجد کی طرف چل کے آنا صدقہ، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ، اور یہ ساری چیزیں صدقہ ہے۔ دو آدمی لڑ پڑے درمیان میں صلح کرانا صدقہ، اچھا مشورہ دینا صدقہ، یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں۔ گویا انسان کے جسم پر جتنی صدقے واجب ہیں اس کو ایسے ہی ادا کرنے ہیں، کبھی تسبیح پڑھ لے، کبھی ذکر کر لے، کبھی فکر کر لے، کبھی کسی کی خیر خواہی کر لے، کسی کی صلح کرا دے، یہ سارے معاملات کرنے چاہیے تاکہ 24 گھنٹے میں جو اللہ کی نعمتیں ہم ادا کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا صدقہ ادا ہو سکے۔ یہ چل کے آنا، قدم قدم پہ اللہ نیکیاں بھی عطا کرتا ہے، یہ انسان کے صدقہ بھی بنتا جاتا ہے۔ جس جسم کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے وہ جسم پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ روحانیت والا ہو جاتا ہے، اس جسم میں اللہ پاک خیر رکھ دیتا ہے اور بیماریوں سے اللہ پاک بچا لیتا ہے۔ جس جسم کا صدقہ ہی نہ نکلے وہ تو واجب کھڑا ہے، آج صدقہ ادا نہ کیا، کل نہ کیا، پرسوں نہ کیا، ترسوں نہ کیا، کیا خیال ہے جب اتنے صدقات اکٹھے ہو جائیں، ضروریات جسمانی اس کی اکٹھی ہو جائے تو پھر کبھی وہ درد کی صورت میں، کبھی تکلیف کی صورت میں، کبھی بخار کی صورت میں، کبھی مصیبت کی صورت میں، وہ پھر ایک وزن بن جاتا ہے جو انسان کو آ جاتا ہے، پھر انسان بیماری کی صورت میں چکا رہا ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے جسم کے ہر عضو پر جو صدقہ ہے کسی نہ کسی اچھے طریقے سے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ روایت جو ہے یہ بھی صحیح مسلم اور جامع ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جس سے گناہ مٹتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ سرکار نے فرمایا سب سے پہلا عمل ہے اسباغ الوضوء علی مکارہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درجے بلند کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، ان میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ تکلیفوں کے وقت وضو کرنا۔ بعض اوقات آدمی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وضو کرنا ہی نہیں ہو سکتا، مشکل سے وضو کرتا ہے، خاص طور پہ سخت سردی کے موسم میں
وضو کرنا، ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگانا، یہ اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، انسان بڑی مشکل سے وضو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے وقت میں وضو اچھے طریقے سے کرنا جس وقت وضو کرنا تکلیف ہو، مصیبت نظر آئے، مشکل نظر آئے، اس وقت اچھے طریقے سے وضو کرنے والے آدمی کے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے، درجے بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 2، وَكَثْرَةُ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف قدم اٹھا کے چل کے آنا، جتنے قدم اٹھیں گے اتنے درجے بلند، اتنے گناہ مٹیں گے۔ نمبر 3، وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لی چلے گئے، دوسری کا انتظار انسان کی سوچ میں، فکر میں، کردار میں پیدا ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان گھر بیٹھا ہوتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کام اپنا کر رہا ہے، لیکن ذہن میں فکر ہے، بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، ٹائم دیکھتا ہے، نماز کا ٹائم تو نہیں ہو رہا، میں نے نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ بس یہ فکر جو ہے وہ ایسی فکر ہے، یہ ہر لمحہ انسان کا ایک درجہ بلند ہو رہا ہوتا ہے اور ایک گناہ اس کا مٹ رہا ہوتا ہے۔ صرف سوچ ہی رہا ہے، فکر کیا ہے کہ میں نے ظہر پڑھی، عصر جا کے باجماعت پڑھنی ہے، اسی فکر میں بیٹھا، کام اپنا کر رہا ہے، مزدوری اپنی کر رہا ہے، کاروبار اپنا کر رہا ہے، معاملات اپنے کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، پر فرشتے مسلسل لکھتے ہیں اس کے یہ درجے بلند ہو رہے ہیں، ادھر سے گناہ مٹ رہے ہیں۔ نمبر 4، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ بولا۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں یہ سرحدوں کی حفاظت ہے، یہ سرحدوں کی حفاظت ہے، یہ سرحدوں کی حفاظت ہے۔ مسلمان کی سرحدیں مقرر ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرنا ہے، یہ سرحد مقرر ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ بھی سرحد مقرر ہے۔ جب یہ سرحدیں مقرر ہیں تو اسی کے اندر رہ کے انسان کو یہ گناہوں سے بچنا بھی جہاد ہے، نیکی کرنا بھی جہاد ہے۔ تو یہ 2 کام کرتے رہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو مجاہد لکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح مجاہد میدان جہاد میں اترتا ہے تو اس کو قدم قدم پہ نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور جتنی دیر اس معاملات میں رہتا ہے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور چل کے پیدل مسجد کی طرف آئے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ یوں سمجھ لے تم راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں، گویا یہ گھر میں بیٹھے ہی ہمارا روزانہ کا جہاد ہے۔